अपने खुद हाजतमंद होते थे, अपना खुद हाजतमंद होने के बावजूद भी अपने दूसरे भाइयों को तरजीह देते थे, अपने मुहाजिर भाइयों को तरजीह दिया करते थे। अपने बच्चों को बुका सुला दी है, खुद भी बुका सो गए, अपने बीबी को भी बुका सुला दी है। और वो मेहमान मुहाजिरीन जो उनकी अंसारी के घर में पहुंचे हैं, वो अंसारी ने इनको भरपूर अंदाज से उनकी मेहमान नवाजी की है। अल्लाह के रसूल ने फरमा दी है, आए अंसारी आपके बारे में तो अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. मेरे दोस्तों, खुद पर मुहाजिरीन को तरजीह की वाक़यात तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत में है कि अंसार की इसार, कुर्बानी और मुहाजिरीन को खुद पर तरजीह का वाक़या इस तरह बयान हुआ है कि किसी अंसारी की घर मेहमान आ गया और उनके घर में खाना इतना थे कि वो अपने ही छोटे छोटे बच्चों को खिलाने का, उनकी जो बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे पेट भर सकते थे, इतना ही खाना था। जब अंसारियों की घर में पहुंचे अपने मुहाजिर भाई मेहमान, अब ये मेजबान ने अपने बीवी से कहा कि किसी तरह बच्चों को पिला कर सुला दो और जो खाना मौजूद है वो मेहमान को पेश कर दो। और फिर साथ ही में ये भी हिदायत कर दी कि जब खाना पेश करो तो चिराग गोल कर देना, पर चिराग को बुझा देना, ताकि मेहमान को ये इल्म ना हो सके कि घर वाले खाना नहीं खा रहे हैं, तो उनको ये अंदाजा ना हो सके, बल्कि ये समझ ले कि ये भी खाना खा ली है। फिर ये इनकी बीबी ने सारे सामान पूरे खाना तैयार करके इनके सामने पेश कर दिया, मेहमानों को खाना खिला दी है, मेहमानों को खाना खिला दिया। फिर जब सुबह के वक्त वो अंसारी मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे रात की मेहमान नवाजी और तुम्हारे ईसार और तुम्हारे कुर्बानी और तुम्हारी जो ये खिदमत है, अल्लाह ने जिक्र फरमा दिया है कुरान मजीद के अंदर, अल्लाह ने बयान कर दिया है। अल्लाह अकबर। अंसार के बारे में अल्लाह ने खुद कुरान मजीद में बयान फरमा दिया कि इनकी देखो कितनी बड़ी दिल, कितनी बड़ी जिगर, कितनी बड़ी हमदर्दी, कितनी बड़ी सीरत, कितनी बड़ी पुरखुलूस ना अंसारी। अल्लाह अकबर। ये अपने मुहाजिर भाई को खाना खिला दी, छोटे छोटे बच्चों की खाना, इनको जो है ना खिलाकर बच्चे रात को भूखे सुला दिया बच्चों को। फिर सुबह को जब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुआ, अल्लाह के रसूल ने फरमा दी, आए अंसारो, आए अंसार मदीना, आप लोगों के बारे में आपने जो मेहमान के साथ सलूक किया, अल्लाह ने तो कुरान में जिक्र फरमा दिया, अल्लाह ने बयान कर दी है, अल्लाह ने बयान कर दी है। अब नहीं आया तलावत फरमाई, वयुथिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, यानी खुद जरूरतमंद होने के बावजूद दूसरों को तरजीह देते थे। ये साहबा या अंसार अपने खुद हाजतमंद होते थे, अपना खुद हाजतमंद होने के बावजूद भी अपने दूसरे भाइयों को, अपने दूसरों को क्या करते थे, तरजीह देते थे, अपने मुहाजिर भाइयों को तरजीह दिया करते थे। अपने बच्चों को बुका सुला दी है, खुद भी बुका सो गए, अपने बीबी को भी बुका सुला दी है। और वो मेहमान मुहाजिरीन जो उनकी अंसारी के घर में पहुंचे हैं, वो अंसारी ने इनको भरपूर अंदाज से उनकी मेहमान नवाजी की है। अल्लाह के रसूल ने फरमा दी है, आए अंसारी आपके बारे में तो अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है, वयुथिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, वलौ कान बिहिम खसासा, वो लोग हाजतमंद होने के बावजूद भी, वो खुद भी जरूरतमंद होने के बावजूद भी दूसरों को तरजीह देते थे। यही अंसार है। ये तीसरी सिफात बयान की अल्लाह ने।
جب بنی نذیر کی جائیدادیں مسلمانوں کی قبضہ میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کی سردار حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ کو طلب فرمایا، اور یہ دونوں حضرت قبیلہ اوس اور خزرج کی سردار تھے۔ آپ نے بہت سے لوگوں کی موجودگی میں ان سرداروں سے فرمایا کہ اللہ کی مہربانی سے ہمیں بنی نذیر سے بہت سا مال اور اسباب حاصل ہوا۔ مہاجرین کی مالی حالت کمزور ہے، اگر تم اجازت دے دو تو یہ مال مہاجرین میں تقسیم کر دیا جائے، اسی طرح آپ لوگوں پر مہاجرین کا بوجھ بھی کم ہو جائے گا۔ اور ان انصار سرداروں نے بخوشی اجازت دے دی کہ یہ سارا مال مہاجرین میں تقسیم کر دیا جائے۔ یا رسول اللہ، یہ تمام تر مال مہاجرین میں تقسیم کر دیا جائے۔ انہوں نے یہ پیشکش بھی کی کہ ہم نے مہاجرین کی امداد کے طور پر جو کچھ ان کو دے رکھا ہے وہ بھی انہی کے پاس رہے گا، اور یہ مال بھی انہی میں تقسیم کر دیا جائے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، ہمارے دل بالکل سادی ہیں، اور ہم تو خود بھی چاہتے ہیں کہ ان کی خدمت کریں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان کی خدمت کرتے رہیں، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمدردانہ سلوک کرتے رہیں۔ یہ بھی انصار کی قربانی کے ایک بہت بڑے نمونہ ہے، کس طرح انہوں نے مہاجرین کے ساتھ خود پر ترجیح دی ہے، مہاجرین کو خود پر ترجیح دی ہے۔ انصار اور مہاجرین کی آزمائش، میرے دوستوں، اس دین کی محبت، انصار اور مہاجرین کی آزمائش کس طرح ہیں؟ دین سے محبت اور ان کی ایثار اور ان کی قربانی اور آزمائش انصار اور مہاجرین دونوں گروہوں کی ہوتی رہتی تھی۔ جب بھی اللہ کی دین کے لیے جانی اور مالی قربانی کی ضرورت پڑتی تو دونوں گروہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم کے ذریعے سے ایک 400 دینار کی ایک تھیلی جو ہے حضرت عبیدہ بن جرہ کے پاس بھیجی، اور وہ کہلا بھیجا کہ یہ امیر المؤمنین کی طرف سے تمہارے لیے کیا ہے، تھوڑی سی، یہ امیر المؤمنین کی تمہارے لیے تحفہ ہے، امیر المؤمنین کی طرف سے تمہارے لیے یہ تحفہ ہے۔ اسی وقت وہ وہاں کھڑے رہے، دیکھا وہ تھیلی پیش کرنے کے بعد ہی خادم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہدیہ کے مطابق تھوڑی دیر کے لیے وہاں ٹھہر گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ اسی وقت وہ غریبوں میں تقسیم کرنا شروع کر دی ہے، جو حاجت مند ہیں ان لوگوں کو تقسیم کرنا شروع کر دی، کچھ بھی رقم اپنے پاس نہیں رکھے، تمام محتاجوں کو تقسیم کر دی، سارا مال، کچھ بھی نہیں بچایا اپنے لیے۔ یہ ساری رپورٹ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اور وہ ان کی خادم نے پیش کر دی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک تھیلی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاذ بن جبل کے پاس ہدیتاً بھیجی ہے، اور انہوں نے بھی یہ تھیلی قبول کر لی، پھر اس سے تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ جب سارے دینار اختتام کو پہنچنے والے تھے تو ان کی بیوی کہنے لگا کہ ہم بھی تو حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، تو ہمارے لیے، ہم خود بھی مستحق ہیں، تو ہمارے لیے بھی کچھ لے لیتے، اپنے لیے بھی کچھ رکھ لیتے۔ تو اسی وقت صرف 2 دینار باقی تھے، تو پھر ان کی خادم کو کہا کہ جاؤ یہ دے دو میرے بیوی کو۔ پھر یہ رپورٹ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش کر دی۔ تو حضرت عبیدہ بن جرہ وہ تھے مہاجر، حضرت معاذ بن جبل وہ تھے انصار، آپس میں بھائی ہیں۔ اللہ نے ان کی مجاز میں ایک سا بنا دی ہے۔ میرے دوستوں، ان دونوں حضرتوں نے دوسروں کو خود پر ترجیح دے کر ایثار اور قربانی
قربانی کی مثال قائم کر دی ہے۔ میرے دوستوں آج ہمارے مسلمانوں کو دیکھو، ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے سیاستدانوں کو دیکھو، ہمارے بڑے بڑے مالداروں کو دیکھو، میرے دوستوں ہمارے بڑے بڑے تاجروں کو دیکھو، یہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ میرے دوستوں ہمارے حکمران کو موقع ملے، آج بجلی کا یونٹ 30 روپیہ تو 50 روپیہ میں پہنچا دی ہے۔ آج دوسرا سیاستدان، میرے دوستوں جن لوگوں نے مدینہ کی ریاست مدینہ کی خواب دکھاتے ہیں، اپنے اکاؤنٹ کے اندر پیسے بھرے ہوئے 100 سے زیادہ ان کی اکاؤنٹ ہے، میرے دوستوں لاکھوں روپیہ، لاکھوں ڈالر، کروڑوں ڈالر اپنے اکاؤنٹ کے اندر بھر کر رکھے ہیں۔ اپنے مسلمان بھائیوں کو کبھی سوچے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کبھی فکر کیا؟ ان لوگوں نے کبھی غور و فکر کی ہے مسلمان بھائی کس انداز سے اپنا زندگی گزار رہے؟ یہ غریب بھائی ہمارے جو پریشان حال ہے، جن لوگوں نے اپنے کرایوں کی مکان میں اپنی جو ہے نا کشمکش کی حالت کے اندر اپنا وقت گزار رہے ہیں، ایک کمانے والے 10 کھانے والے، ایک کمرہ کے اندر 10 افراد رہنے والے، اور اتنا بڑے بڑے لوگ، اور اپنی مال و دولت کو بینکوں کے اندر بھر کر میرے دوستوں زمین کے اندر دبا کر رکھ دی ہے۔ میرے دوستوں لاکھوں اربوں ڈالر اپنے اکاؤنٹ کے اندر جمع کر لی ہے، اور لوگوں کے لیے دیتے ہوئے پھر وہ ریاست مدینہ کی خواب دکھاتے ہیں۔ میرے دوستوں یہ ہے، اور مہاجرین کو دیکھ لو، انصار کو دیکھ لو، دونوں کی ذہن ایک قسم کی تھا۔ مہاجرین اور انصار کے ایک ساں طریقہ کار، ایک ساں سلوک، ایک ساں خدمت، تمام تر چیزیں اللہ نے پیش کر دی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دی کہ دیکھو کہ یہی ایک سا بنا دی ہے، اور ان دونوں حضرات نے دوسروں کو خود پر ترجیح دی ہے۔ دونوں حضرات نے خود کو دوسرے پر ترجیح دی ہے، خود بھی حاجت مند ہے، لیکن اپنے دوسرے حاجت مند بھائیوں کو سب سے پہلے خیال کی ہے۔ آج میرے دوستوں آج حاجت مند ہم ہونے کی باوجود بھی ہمارے مسلمان بھائی آج پاکستان کے اندر میرے دوستوں 20% لوگ جو بڑے بہترین انداز سے چل رہے اس وقت میں، اور 60% لوگ انتہائی آخری درجے میں اپنے کشمکش کی حالت میں اپنا زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر 30% لوگ درمیانے جو سادہ سفید پوش والے ہیں، وہ اپنے کسی بھی صورت سے درمیانی طبقے والے ہیں، اپنا وقت گزار کر رہے ہیں، کسی بھی صورت سے اپنے زندگی بسر کر رہے ہیں، اور 60% لوگ انتہائی آخری لکیر، غربت کی آخری لکیر میں پہنچ چکے ہیں۔ لیکن آج ہم میرے دوستوں ہمارے مسلمان بھائی ہونے کے باوجود بھی، ایمان والے ہونے باوجود بھی، اللہ کے رسول کو ماننے کے باوجود بھی، اور امت محمدی ہونے کے باوجود بھی اپنے یہ سلوک کرتے ہیں، اور پھر ریاست مدینہ کی خواب دکھاتے ہیں۔ کیا صحابۃ الاجمعین کی سلوک، کیا انصاروں کی سلوک، کیا مہاجرین کی سلوک تھے۔